خلاف اپیل کی ججمنٹ ہے جو انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ میں گئی اور وہاں اس ججمنٹ میں انہوں نے ان تمام واقعات کا جائزہ لیا ہائی کورٹ نے انگلینڈ اینڈ ویلز کے. تو وہاں انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کی اپیل ہم مسترد کرتے ہیں, آپ برطانیہ چھوڑ دیجئے. اور اس کی تناظر میں اس پیسے کا تصفیہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پیسہ اکاؤنٹوں میں تھا, کوئی جرم ثابت نہیں تھا برطانیہ میں, برطانیہ سے باہر بھی کوئی جرم ثابت نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ چونکہ آپ کو ہم اب شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس لیے ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ پیسہ کسی جرم کے نتیجے میں برطانیہ آیا ہے یا کوئی اور اس میں خرابی ہے. ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ چلے جائیے. پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے, آپ یہاں سے چلے جائیے. تو ایک معاہدہ ہوتا ہے ملک ریاض خاندان, علی ملک صاحب اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان. اس معاہدے کی بھی جو چیدہ باتیں ہیں وہ اس انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کے فیصلے میں آ گئی ہیں. یہ پہلی بار وہ معاہدہ اب ہمارے سامنے آیا ہے, اگرچہ پورا معاہدہ سامنے نہیں آیا لیکن اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ انہوں نے ان کا ذکر اس فیصلے میں کر دیا ہے پیراگراف 45 اور 84 میں. انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے, یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے. ایک طرف علی ملک صاحب ہیں, دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے. اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں, جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں, ان کو ڈی فریز کیا جائے گا اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا, جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے, اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. لہٰذا اس فیصلے میں اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے, وہاں ڈالیں گے آپ. اور براہ راست یہی ہوتا ہے. پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان. اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of Pakistan. اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان, ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا, یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا. شاید اس وقت کی حکومت نے, عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین کی. یہ بالکل غلط مفروضہ تھا اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا. معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے. اور یہی ہوتا ہے. 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے, اسی دن وہ پریس ریلیز ہے, اسی دن یہ معاہدہ ہے. کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے. کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے, نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. ان کا ٹھیک ہے ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں, ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے, یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا. 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, یہ غلط بات ہے. اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو, وہ حکومتی زمین تھی, وہ سرکاری زمین تھی. لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے. جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے. یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے. یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی
اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے، تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا۔ لیکن اس میں ایک قدم اور تھا، جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا، اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی۔ سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کس پیسے سے کیا کرنا ہے، سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مادے، اور یہی ہوا۔ 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا، جو فارن کرنسی تھی، وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین پاؤنڈ وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں۔ اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے، وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا، اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی، مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا، وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی ہوئی، کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی۔ لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے۔ یہ 34 ارب روپے کوئی 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے۔ 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے، ایک پیسہ بھی کہیں اور نہیں گیا۔ لہٰذا کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان ہوا یا عمران خان یا کابینہ نے نقصان پہنچایا؟ یہ معاہدہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس جب آ گیا، سپریم کورٹ کی ثوابدید تھی کہ یہ پیسہ وہ آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتے یا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دے دیتے۔ سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس پیسے کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بانٹ دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور تقریباً 44 ارب روپے سندھ حکومت کو دے دیے گئے۔ اب کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو یا ریاست پاکستان کی کسی اکائی کو یا کسی ایجنسی کو ایک پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے، یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا، اس نے یہاں جانا تھا، اس خزانے میں جانا تھا، اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا؟ بالکل یہ ایک لغو داستان ہے جو جتنے دن آگے بڑھیں گے آپ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیے۔ دونوں جو ہماری پاکستانی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی 23 نومبر 2023 کی اور یہ رانا ناصر جاوید کی ججمنٹ، ان کو غور سے پڑھیے۔ اور آج جو میں نے یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ججمنٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لگائی ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے، پیرا 45 اور 84، اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے، تمام جھوٹ جو تھا وہ اب چھٹتا چلا جائے گا، روز چھٹے گا۔ اس کے ساتھ ہی رانا ناصر جاوید صاحب نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جو ٹرسٹ بنا تھا، لیکن ٹرسٹ کی زمین مئی 2019 میں خریدی جاتی ہے، اس وقت ٹرسٹ چونکہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ٹرسٹ قائم کرنے کا، اس وقت لکھا گیا کہ برائے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یہ زمین منتقل کی جاتی ہے ذوالفقار بخاری صاحب کو۔ ذوالفقار بخاری صاحب نے وہ زمین امانتاً اپنے پاس رکھی، اور جب 2020 میں ٹرسٹ بن گیا تو اس کو منتقل ہو گئی، تو یہ زمین ٹرسٹ ہی میں رہی۔ یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے، اس پہ ایک یونیورسٹی تعمیر کی گئی، یونیورسٹی چلی، آج دن تک وہ چل رہی ہے، اب اس کو بند کرنے کی سازش ہے۔ تو کس طرح یہ عمران خان یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ اسی نوعیت کا ٹرسٹ ہے جیسے شوکت خانم ایک ٹرسٹ ہے، جیسے نمل یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے۔ کیا ان کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام اربوں ہاں روپے، پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے شوکت خانم، وہاں 10 ارب روپے آپ اور میں دیتے ہیں ہر سال، تو کیا وہ 10 ارب روپے کسی کی جیب میں جاتے ہیں؟ وہ وہاں نادار جو مریض آتے ہیں ان کے علاج پہ خرچ ہوتے ہیں، اور یہی کچھ القادر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا۔ جو بھی رقم وہاں آئی، جو بھی زمین تھی، جو بھی عمارت تعمیر ہوئی، اس کا فائدہ صرف اور صرف غریب بچوں کو تھا جن کو مفت تعلیم وہاں پہ دی جا رہی تھی۔ یہ کہنا کہ یہ عمران خان کی ذات یا بشرا بی بی کی ذات کو کوئی منفعت ہے، اس سے بدترین جھوٹ نہیں ہو سکتا۔
ایک ایسی یونیورسٹی جس کا مقصد ایک روحانیت کی طرف راغب کرنا، روحانیت سے منسلک تعلیم دینا، وہاں اور بھی کورسز تھے لیکن اس پوری یونیورسٹی کا ماحول جو تھا وہ سیرت النبی کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ رہے گا۔ انشاءاللہ اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں۔ اس فیصلے نے یہ کہا کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ٹرسٹ شام ہیں، جیسے کہ وہاں پڑھنے والے بچے وجود نہیں رکھتے، جیسے وہ عمارت وجود نہیں رکھتی۔ اس کو کس طرح آپ نے شام کہہ دیا؟ شام کہنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود نہ مان کر یہ کہا گیا کہ یہ تمام رقم جو اس یونیورسٹی میں گئی ہے تصور کیا جائے گا کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیب میں گئی ہے، اور اس بنیاد